الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ ہم عقیدہ توحید کے متبعین ہیں، فللہ الحمد والمنہ۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، یوں تو فتنوں کی کثرت قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ہیں کہ ایک فتنے کثرت سے رونما ہوں گے، مختلف قسم کے فتنے آئیں گے، جس طرح سے یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں احادیث کے اندر ہے، اور وقتاً فوقتاً جھوٹے، کذاب، قرآن و سنت سے دوری رکھنے والے، جاہل گنوار قسم کے انسان نئے نئے فتنوں کو لے کر رونما ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ابھی ایک نیا فتنہ شکیلیت کا ہے، جس کا پورا نام محمد شکیل بن حنیف ہے۔ عثمان پور، دربھنگہ، بہار، انڈیا سے ان کا تعلق ہے، اور ہندوستان کے مختلف صوبوں میں دھیرے دھیرے ان کے فتنے میں لوگ آ رہے ہیں، جیسے بہار، اتر پردیش، دلی، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر وغیرہ۔ اور چونکہ یہ خود عصری تعلیم یافتہ ہیں، اور عصری تعلیم یافتہ لوگوں کو اپنے جال میں پھانستے ہیں، ان کے فتنے کے شکار زیادہ تر عصری تعلیم یافتہ لوگ ہو رہے ہیں، یا جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، کمزور قسم کے مسلمان ہیں، اور کتاب و سنت سے دور ہیں۔ ہر چیز صحیح غلط کو جو لوگ اپنانے کے عادی ہیں، ایسے لوگ ان کے شکار ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے، راسخ نہیں ہے، اور جنہیں دنیاوی حرص و لالچ ہے، ایسے لوگ ان کے فتنوں میں آ رہے ہیں۔ لیکن جو واقعی مسلمان ہیں، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، عقیدہ توحید ان کا مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے بہکاؤ میں نہیں آ رہے۔ الحمدللہ پھر بھی اس طرح کے نت نئے فتنوں سے ہمیں بچنا ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، اور اس طرح کے فتنوں سے بچنے کی لوگوں کو تلقین کرنی ہے، اور رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ لوگوں کو یہ کہہ کر اپنے جال میں پھانستا ہے، بہکاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ مہدی ہے۔ مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کی احادیث میں پیشین گوئی ہے کہ قرب قیامت، یعنی قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ مہدی علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجے گا۔ اس کے تعلق سے کچھ علاماتیں ہیں، کچھ صفات ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ وہ جو مہدی منتظر ہیں، یعنی جن کے انتظار میں ہیں کہ وہ مہدی آئیں گے، مہدی علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمہ کا اسمی،
ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، اور اسم ابی ہے، اسم کا اسم ابی، اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کی طرح ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ حدیث میں یہ ہے۔ تو یہ تعویل کرتے ہیں کہ میں بھی سید ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اولاد میں سے ہوں، اور اسی طرح سے میرا نام بھی محمد حنیف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مہدی آئیں گے علیہ السلام ان کا نام محمد ہوگا، تو میرا نام بھی محمد شکیل محمد ہے، اور اسمہ کا اسم ابی، اور یعنی اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ ہیں وہ اس سے مراد ان کا نسبی باپ نہیں ہے، خاندانی باپ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کو قرآن نے حنیف کہا ہے۔ تو میرا بھی نام حنیف ہے، محمد شکیل بن حنیف۔ اس طرح سے یہ بیجا غلط تعویل کر رہے ہیں اور بیجا تعویل کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو مہدی ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مسیح موعود ہے، اسی طرح سے اپنے آپ کو مسیح موعود بھی کہتا ہے، کہ عیسیٰ مسیح کہتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو یہ کیا کہنا ہے کہ میں ہی مسیح موعود ہوں، میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اپنے آپ کو کبھی مہدی کہتا ہے، کبھی مسیح کہتا ہے، اور یہ علامت بتاتا ہے کہ مسیح جو آئیں گے وہ آسمان سے اتریں گے، مینارے کے پاس آئیں گے اور مدینہ میں آئیں گے، حدیث میں ہے۔ تو میں بھی دربھنگہ سے فلائٹ سے آیا ہوں، دہلی اترا ہوں، گویا آسمان سے اترا ہوں، اور دہلی میں ایک مسجد ہے لکشمی نگر میں، اس مسجد کے مینارے کے پاس میں آیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آسمان سے اتریں گے، مینارے پر اتریں گے۔ سفید مینارے کے متعلق حدیث میں ہے کہ عند منارۃ البیضاء، تو میں بھی مینارے کے پاس آیا دہلی میں، آسمان سے اترا، میں بھی فلائٹ سے آسمان سے اترا۔ اسی طرح سے مدینہ میں آئیں گے تو مدینہ کا نام معنی شہر ہوتا ہے عربی میں، تو میں بھی دہلی شہر میں آیا ہوں۔ اس طرح کی باقی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے جال میں پھانستے ہیں۔ ان کے فتنے سے ہمیں بچنا ہے۔ وہ عام طور سے عصری تعلیم یافتہ لوگوں کو اپنے جال میں پھانستے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع سے؟ اس طرح کے جو بھی فتنے ہوں، نت نئے فتنے ہوں، اس طرح کے جو ہے نا فرقے ہوں، تو ایسی صورت میں ہمیں بچنے کے کئی اپائے، کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہمارا رشتہ مسجدوں اور مدرسہ سے مضبوط کرنا چاہیے، مسجدوں سے لگاؤ ہو، مدرسوں سے لگاؤ ہو۔ اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ دینی کتابوں کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح سے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر وہ چیز جو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہے، موجود ہے، اس کو نہیں لینا ہے۔ علماء کرام کی نگرانی اور رہنمائی میں لینا ہے کہ کون سی تفسیر پڑھیں، کون سی حدیث کی شرح پڑھیں، کون سی حدیث کا ترجمہ پڑھیں، کون سی کتاب صحیح ہے، کون سی کتاب غلط ہے۔ یہ سب سمجھ کے، بوجھ کے، چھانٹ کر تب ہم اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح سے علماء کرام کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع سے مہدی علیہ السلام اور مسیح موعود سے متعلق لوگوں کو باخبر کرے، بیان کرے، بتائیں، کلموں میں، وعظ و نصیحت میں، خطبوں میں، ان کا جو حدیث قرآن کے اندر جو دلائل موجود ہے اس کی روشنی میں اس کے متعلق لوگوں کو آگاہ کریں، تاکہ اس طرح سے وہ بہکاوے میں نہ آئیں۔ اسی طرح سے عقیدہ توحید مضبوط کرنا چاہیے ایسے موقع سے، اور عقیدہ توحید سے متعلق بیان بھی ہو، لوگوں کو سمجھایا جائے۔ سب سے پہلے انسان عقیدہ مضبوط کرے، اور اسی طرح سے دنیاوی حرص و لالچ میں نہ پڑے، حلال حرام کی تمیز کرے، پیسے کی لالچ میں اپنے دین عقیدے کو خراب نہ کرے، نہ بیچے۔ اس طرح سے ہم اس طرح کے چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس طرح کے فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے جب تک کہ تم اللہ کی کتاب قرآن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کو پکڑو ہوگے، لن تضلوا ابدا، ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آئے دن سوشل میڈیا، اخبار کے ذریعے ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو فتنے پڑوسی ملک ہندوستان میں رونما ہیں، لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ بہت امکان ہے کہ ہمارے ملک میں بھی
کہ فتنہ رونما ہو جائے، سرحد ملا ہوا ہے، تو اس لیے پہلے سے چوکنا رہے اور بالکل تیار رہیں کہ اس طرح کے فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، اس طرح کے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے سماج سے، معاشرے سے، اور لوگوں کو متنبہ کرے، بتایا جائے، تاکہ یہ اس فتنے میں سیدھے سادے مسلمان اور قرآن و سنت سے دور مسلمان اس میں نہ پڑے، اس سے بچے، اس سے دین عقیدہ خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کے مطابق زندہ اور سلامت رکھے، ہم اپنے عقیدے کو راسخ کریں اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔